السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، زندگی میں بہت ہی ضروری اور اہم باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت، اچھا دور شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں، علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت اب شروع ہونے والا ہے؟ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ سب جاننے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیاں ان کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عنقریب انشاءاللہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ عزیز دوستو، اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں، 5 علامتیں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں: 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت علی نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت، اچھا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے، میرے پیارے دوستو، اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا بھی وقت بدلنے والا ہے۔ تو اب نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا اس شخص سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پیارا بنا لیتا ہے، تو اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو علم دین سکھا دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا،
میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اور پھر فرمایا علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جس دین کا علم عطا کرتا ہے اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب یعنی کہ پیارا بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہی وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ پیارے ناظرین محترم دوستو، اب آئیے گا نمبر 3 کی بات کرتے ہیں، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے، یعنی کہ اسے آزماتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو اسے پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ پیارے دوستو، خدا اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر اور شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اسی دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کرتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، پریشانیاں اور مصیبتیں آخر میرے ہی مقدر میں کیوں ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی یعنی کہ نا امیدی کفر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسند فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کئی زیادہ دکھ درد اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں، تاکہ اس کا دکھ درد کم ہو جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی؟ اس پر حضرت بلال نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کھرا اترا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حضرت بلال حبشی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا
کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، وضو کے ساتھ رہا کرو۔ اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، باوضو رہتا ہوں۔ باوضو جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تو تم پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر شادابیاں، رونق آنے لگ جائیں تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب یعنی کہ پیارا بناتا ہے، جس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے۔ اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسے لگنے لگتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم اسے کبھی ہو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ ہر وقت ہر حال میں خوش نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، کیونکہ اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 5، قناعت کرنا۔ پیارے دوستو، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اسی پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانے کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت خوش رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔